جی تو ناظرین محترم، پکی بات کہ آپ شیطان کو بھی ہرا سکتے ہیں۔ وہ طاقت، وہ قوت جو قدرت نے آپ کے اندر رکھ دی ہے، اس کو قوت ارادی کہتے ہیں، یعنی ول پاور۔ اگر آپ اس سے واقف ہیں اور اس کا استعمال جانتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے اندر موجود معجزانہ صلاحیتوں کا بھی ادراک ہوگا۔ نفس کا ہمسایہ خناس جو آپ کے اندر سے سارے ماحول کو، آپ کے اندر کے ماحول کو تعفن زدہ کر رہا ہے، اس کی تباہ کاریاں مثلاً حرص، ہوس، حسد، لالچ، کینہ، بغض، عجب، کبر، نخوت وغیرہ وغیرہ، ان کو استعمال کرتا ہے وہ، اور آپ کی شخصیت، آپ کا کردار اس سطح تک پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ زمانے میں انسان پر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ شیطان جو ہے باہر سے حملہ آور ہوتا رہتا ہے زندگی کے آخری سانس تک۔ اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ ازلام، جوا، بت پرستی، پانسے، فال، زنا، شراب نوشی اور سود وغیرہ، یہ ساری برائیاں جو شیطان اور اس کی ذریات مل کر کرتے ہیں، انسان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ ذہنی طور پر، عقلی طور پر، سوچ کے لحاظ سے وہ اغوا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے آگے، ان برائیوں کے آگے، ان اوصاف رذیلہ کے آگے بند باندھا جا سکتا ہے اپنی قوت ارادی کے ساتھ۔ قوت ارادی کہ اگر آپ پختہ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے، تو شیطان آپ کو بہکا یا بھٹکا نہیں سکتا۔ یہی وہ پاور تھی، یہی وہ قوت تھی جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی، اور پھر شیطان کو چیلنج دے دیا کہ جو میرے ہیں، یعنی جو اس طاقت کو استعمال کریں گے، وہ تمہارے زیر اثر نہیں آئیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں ایک اور کردار کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو انسان کو انسان سے زیادہ، اس کے نفسیاتی رویوں کو، معاشرتی حالات کو انسان سے بھی زیادہ جانتا ہو، اور پھر بڑے حکیمانہ انداز سے اس کی اصلاح کرتا رہے، اس کا تزکیہ کرتا رہے، اس کا تصفیہ کرتا رہے، اور اسے اس کے مقام بلند تک پہنچا دے۔ جی ہاں، وہ کردار، وہ شخصیت جس کو ہم رہنما کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، یا مرشد کا نام دیتے ہیں۔ اولیاء اللہ نے اس چیز کو سختی سے پکڑا، اور ان کے رہنماؤں نے جو راہ ان کے لیے متعین کر دی، انہوں نے اس سے سر منہ انحراف نہیں کیا،
اسی پر وہ چلتے گئے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کے مزارات جو ہیں وہ مرجع خلائق بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا؟ انہوں نے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو سمجھ لیا، پہچان لیا اور انہیں استعمال کیا۔ قرآن پاک میں مرشد یا رہنما یا استاد کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے سورہ آل عمران میں، جہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ پوری آیت دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رہنما کی ضرورت مومنین کو بھی ہوتی ہے، باوجود یہ کہ وہ پہلے سے مومن ہیں، لیکن اس کے باوجود انہی کے بارے میں ان کے رہنما کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ انہیں پاک کرتا ہے، وہ ان کا تصفیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، نہیں تو اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ ناظرین کرام، نفس اور شیطان، ان دونوں کو میں پھر سے دہراؤں کہ شکست دی جا سکتی ہے اپنے کردار کے ذریعے، پختہ ارادے کے ذریعے، جس کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ انسان اگر اس سے آشنا ہو چکا ہے اور وہ پختہ ارادہ کر لے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چڑیوں کی طرح دانے پہ گرتا ہے کس لیے؟ پرواز رکھ بلند کہ بن جائے تو عقاب۔ یہ کیفیت ہے، یہ ممکن ہے، بشرط یہ کہ آپ کا رہنما جو ہے وہ آپ سے زیادہ آپ کو جانتا ہو، اس کے اندر یہ استادانہ صلاحیتیں موجود ہوں کہ وہ مکمل طور پر رہنمائی کر سکے۔ ناظرین کرام، اس سلسلے میں اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، جو راہ عمل متعین کرتا ہے، اس کا تذکرہ پورے کلام الہی میں جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے، انسان کے بارے میں کہ انسان کیا ہے، کون ہے اور اس کے اندر کیسی کیسی طاقتیں، قوتیں اللہ نے پوشیدہ کر دی ہیں۔ مثلا جب الہ الناس کا تذکرہ ہے تو الہ وہ شخصیت جو معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ اب عبادت کے لیے ہمیں اسلام نے یہ بتایا، اسلام کے شارع علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا کہ جب تم عبادت کرو تو مرتبہ احسان پر پہنچ کر کرو، یعنی پہلا تصور یہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر نہیں تو اس کا دوسرا یا ادنا ترین تصور یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خیال کی یہ طاقت، تصور کی یہ طاقت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ میں بجا طور پر کہہ سکتا ہوں، تجربے کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد نماز قائم ہو جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی، نماز قائم ہو جاتی ہے۔ جب یہ ادنا سا تصور بھی کر لیا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو خناس تو کیا، اس کا گرو شیطان بھی لرزتے ہوئے وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہونا شروع ہو گیا ہے، اس کی پوری توجہ جو ہے اپنے اس عبد کی طرف ہو چکی ہے، تو پھر شیطان خناس یا اس کی باقی ضروریات کی کیا مجال،
کہ وہ اس جگہ پہ ٹھہر سکے، نماز قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ایک نماز کے بعد سے آپ دوسری نماز تک کا وقت گزار کے دوسری نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ پہلی نماز سے لے کر اس دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہے آپ نے اس کو کیسے گزارا ہے، آپ اس کی رپورٹ دینے جاتے ہیں۔ آپ کی کیفیت وہاں اللہ کے سامنے جو بھی ہوتی ہے وہ آپ کی گزشتہ کارکردگی کی رپورٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ کیا کر کے آئے ہیں، باقی پھر صحیح۔